اسٹیج پر رونا مفروض ذمہ داران اہل سنت بالخصوص علامہ مولانا کلیم رضا صاحب عزیز القدر حافظ القاری محمد علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم عزیزم حافظ شہباز صلی اللہ عزیزم مولانا جلیل صلی اللہ اور عزیز القدر امتیاز صاحب صلی اللہ علیہ اور دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ذلک هو خیر مما یجمعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ایک مرتبہ بآواز بلند اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں درود شریف نذرانے پیش کریں، پڑھی بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن سید الکرم وآلہ الکرام ومن علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اپنے بہت ہی مقرب بندے یعنی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی سیاح لامکانی کی بارگاہ میں ذکر و اذکار سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن سے چاہتا ہے ان سے ذکر سنتا اور سنواتا ہے۔ ہم سب کا کتنا بلند نصیبہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے نام پر دامے درمے قدمے سخن حصہ لے رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم اور آپ ایسے مقدس ولی کا تذکرہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہ ولی جن کی ولایت کا تذکرہ ان کے پہلوں نے کیا ہے۔
عام طور پر ولی کون ہوتا ہے؟ شریعت کی پابندی کر کے معرفت و حقیقت میں غوطہ لگا کر کے وہ منزل تک پہنچتا ہے۔ بعد میں بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، اور بعض لوگ سمجھ میں نہیں پاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ولی ہیں کہ ان سے پہلے ولیوں نے آپ کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ بعد والے تو سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ولی کامل ہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا جانتا ہے۔ تو حق وہ ہوتا ہے جو سینہ چڑھ کے بولتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے ولی ہیں جنہوں نے اپنی تعریف میں قصیدے لکھے، اپنی تعریف میں۔ کسی ولی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرے، کیونکہ اپنی تعریف اپنے منہ سے کرنا یہ ناجائز کام ہے۔ ایک عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا ہے تو ولی کہاں سے کر سکتا ہے؟ اگر اپنے منہ سے اپنی تعریف کرے گا تو وہ ولی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے۔ اے میرے مقدس پیارے محبوب ولی، تم اپنی تعریف خود کر کے لوگوں کو بتاؤ کہ میرا مرتبہ کہاں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، یعنی اے میرے چاہنے والوں، تم کسی سے مت ڈرو، کسی سے مت ڈرو، کسی دشمن سے مت ڈرو کسی بھی حالت میں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے درند ہو، چاہے چرند ہو، چاہے پرند ہو، چاہے جو ہو۔ مریدی لا تخف، اے میرے چاہنے والے تو کسی سے مت ڈرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اتنا بڑا مرتبہ کیا ہے کہ میں سب سے جیت جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا مرتبہ اتنا بلند کیا ہے، مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں کسی سے ہار نہیں سکتا، میں سب سے جیت جاؤں گا۔ اس لیے اے میرے مرید تو مجھ سے سچی محبت کر، اے میرے چاہنے والے تو مجھ سے سچی چاہ رکھ، سچی محبت کر، پھر تو کسی سے مت ڈر۔ کون کہہ رہا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی عزیزم قاری عارف رضا صاحب نے بتایا کہ میں آپ کے آستانے پہ حاضر ہوا تھا۔ الحمدللہ پچھلے مہینے میں ربیع الاول شریف میں، جو ربیع الاول شریف کا چاند نکلا تھا، تو میں آپ کے آستانے ہی پر تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلاوا آیا اور وہاں پر میری حاضری ہو گئی۔ جب میری حاضری ہوئی تو الحمدللہ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں اپنے گوریا پر کے تمام متعلقین کو اور جو میرے خاص ساتھی ہیں، میں ان سب کی حاضری کے لیے غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کیا تھا کہ غوث پاک ان سب کی بھی حاضری لگا۔ یہاں سے بیٹھ کر کے ہم یہ التجا کرتے ہیں غوث پاک اپنی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری نصیب، وہاں پہ حاضری ہو جائے۔ وہ در کون سا در ہے؟ غوث پاک کا در، پوری دنیا میں جو سب سے بڑے ولی ہیں
ولیوں کے سردار وہ غوث پاک ہیں۔ ولایت تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی، حضرت علی، حضرت امام حسن و حسین، زین العابدین، جعفر صادق، باقر، امام موسیٰ کاظم، ان سب کے ہوتے ہوئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پہنچی تھی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ آپ کا مزار شریف ہے، آپ کے مزار شریف پر ماربل لگا ہوا ہے اور اس کے اوپر غلاف پڑا ہوا ہے۔ اپنے یہاں کیا ہوتا ہے، مزار بنی ہوتی ہے اور چادر چڑھی ہوتی ہے، تو وہاں چادر نہیں چڑھی ہوتی ہے، غلاف پڑا ہوتا ہے۔ لیکن چادر کہیے چاہے غلاف کہیے، بات دیکھیے غوث پاک رضی اللہ عنہ وہاں کے جو مزارات ہیں تو میں نے دیکھا کہ ہر مزار شریف جالی سے گھری ہوئی ہوتی ہے، چاروں طرف 7-8 فٹ 9 فٹ تک اونچی جالی ہوتی ہے، اس کے اندر مزار شریف ہوتا ہے۔ مطلب آپ جب جائیں گے تو مزار شریف کو ہاتھ نہیں لگا پائیں گے، جالی کو چھو سکتے ہیں، بس ایک ہاتھ مزار شریف سے ایک ہاتھ دور رہتی ہے جالی۔ تو یہ چیز ہم نے بغداد شریف میں آستانہ غوث پاک میں دیکھا۔ اپنی قسمت میں اتنا ناز ہوا کہ الحمدللہ جو ہمارے ولیوں کے ولی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا مزار شریف ماربل سے ڈھکا ہوا پکا بنا ہوا ہے۔ الحمدللہ اسی طریقے سے ہمارے یہاں بھی مزار شریف جیسے یہاں پر غلاف پڑا ہوتا ہے ایسے ہی ہمارے یہاں بھی چادریں چڑھتی ہیں۔ یہ عقیدہ کتنا پختہ، ان سب باتوں کو دیکھ کر کے عقیدے پختہ ہوتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی کہے اور کہیں تو نہیں چادریں پڑتی ہیں اور کہیں تو نہیں پختہ قبریں بنتی ہیں اس طریقے سے، آپ حضرات ہو سکتا ہے ایک یہ سوچیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اب اگر کوئی کہے یہ چیز غلط ہے تو وہ شخص غلط ہے، وہ کہنے والا غلط ہے، بلکہ یہ چیز صحیح ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ بالکل، اور ہمارے یہاں تو بہت زیادہ لگائیں گے، ٹائل لگا دیں گے، پکی فرش لگا دیں گے، وہاں پر اچھے قسم کا سنگ مرمر کا فرش ہے، اور جو آپ کی جالی مبارک ہے وہ چاندی اور اسٹیل اور سونے سے بالکل منقش ہے، نقش و نگار سونے چاندی۔ آپ کی جالی مبارک جو چاروں طرف لگی ہے وہ بالکل چمچماتی ہوئی اسٹیل ہے، اس کے اوپر چاندی کے ورق پہ آیت کریمہ لکھی ہیں، سونے کی ڈیزائن وغیرہ بنی ہے۔ یہ سب چیزیں دیکھ کر کے عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے ہندوستان میں کرتے ہیں وہ ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ہمارے بڑوں کے یہاں ہوتا ہے۔ اس سفر میں الحمدللہ کربلا شریف بھی گئے، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جو جانثار 73 شہید ہوئے تھے ان سب کے مزار شریف پر حاضری ہوئی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر حاضری ہوئی۔ ان سب کے آستانوں میں اتنا سونا لگا ہے، ہم تو یہاں صرف پالش کرواتے ہیں، چونے سے یا سیمنٹ سے یا بہت زیادہ تو پالش کروا دیں گے، لیکن ان سب کے روضوں میں تو سونا جڑا ہوا ہے، چاندی جڑی ہوئی ہے، آستانوں میں سونا چاندی جڑا ہوا ہے۔ جو ہمارے ان بزرگوں میں یہ سب ہو رہا ہے تو وہی طریقہ ہمارے ہندوستان میں رائج ہے۔
کوئی غلط کام نہیں ہے۔ عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ اتنے حضرت مولائے کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کا جو آستانہ بنا ہے، آستانے میں بہت سونا لگا ہے۔ آپ کا جو گنبد ہے، گنبد میں سونا لگا ہے، وہ گنبد کے جو طرف مینار ہیں ان میں سونا لگا ہوا ہے، جو آپ کی چوکھٹ ہے وہ سونے کی، دروازہ سونے کا، یہ سب پھینک کر کے عقیدے پختہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان درباروں پر حاضری نصیب فرمائے۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سونا لگا ہے، آپ کا مزار شریف بنا ہے۔ یہ دیکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی تقریر ہو جائے اسی سفر کی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار شریف پر حاضری ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کے مزاروں پر حاضری ہوئی۔ آپ سب کا سلام عرض ہوا، کیونکہ میں تو جس جگہ جاتا میں یہ کہتا کہ اے صاحب آستانہ، میرے جتنے جاننے پہچانے والے سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ان سب کی طرف سے سلام۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی بکری کے بچے پر۔ بکری کے بچے پر یہ دعوت آپ نے کیوں دی تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ مدینہ شریف میں جب جنگ خندق کا موقع آیا، جنگ خندق ایک جنگ ہوئی تھی، ڈیفنس دفاعی جنگ، یعنی اس میں اب ہم تیر تلوار نہیں چلائیں گے، صرف اپنے آپ کو بچیں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، وہ جنگ ہوئی تھی۔ یہ صحابہ کرام کے درمیان یہ مشورہ ہوا، شہر کے کنارے کنارے ایک بہت بڑی نہر ہے، نہر کی طرف کھود دیا جائے، خندق یعنی گڈھا نہر کی طرف کھود دیا جائے تاکہ ادھر سے لوگ نہ آ سکیں۔ جب ادھر سے لوگ آئیں گے نہیں تو ادھر سے لوگ جائیں گے نہیں، تو مطلب اپنے آپ کو بچ جائیں گے۔ تو جب جنگ خندق وقت ہوا تو جب خندق کھودی جانے لگی، خندق مسلسل 28 دن تک کھودی گئی۔ تو خندق کھودتے کھودتے پہاڑی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، تو کھودتے ایک چٹان پھنس گئی آگے، چوڑی کھودنا تھا، اس میں ایک چٹان پھنس گئی آگے، وہ نہیں کھود پا رہی تھی۔ صحابہ کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی اور حالت ان سب کی یہ تھی
کہ خندق کھود رہے ہیں کھانے کی پرواہ نہیں ہے۔ اب پرواہ کیسے ہوتی؟ جب گھر میں کھانا نہیں تو پرواہ کھانے کی کیا ہوگی؟ جب گھر میں کھانا نہیں تو پرواہ کیا ہوگی؟ جب گھر میں کھانا ہوگا تو کھانے کی پرواہ ہوگی۔ ایک کھجور دن میں ایک کھجور کھا کر کے پانی پی کر کے کھجور وہ دن بھر خندق کھودی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا ایک جذبہ ایمانی، ایک کھجور کھا لیتے، زمزم شریف پی لیتے، کھوتے رہتے۔ تو کھوتے کھوتے جب وہ چٹان پھنسی تو سارے صحابہ کرام نے اس پر زور آزمائی کر لی، لیکن وہ چٹان ٹس سے مس نہ ہو۔ آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ ساری خندق کھود گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے کیا عقیدہ لیا کہ جب کوئی کام نہ بن پڑے تو آقا کی بارگاہ میں آ جائے۔ آقا نے بھی یہ نہیں فرمایا جب تم لوگ 1000 2000 تم لوگ ہو، تم لوگ نہیں توڑ پائے تو میں اکیلا کیسے توڑ سکتا ہوں؟ سرکار نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ آقا کو پتا چلا کہ وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آقا کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں۔ جب آپ چٹان کے پاس جاتے ہیں، جس چیز سے وہ لوگ چٹان توڑ رہے تھے، آقا نے اس کو لیا، ہتھوڑا ہو یا تیشا ہو، جو بھی ہو، چٹان توڑنے والا اوزار آپ نے لیا اور ایک ضرب ماری آپ نے تو وہ چٹان پھٹ گئی۔ آپ نے دوبارہ تیشے کو مارا تو وہ چٹان بکھر گئی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ جب اس پہ مارا تو بالکل ریزہ ریزہ بن کر کے بالو اور ریت کی طرح۔ یہ قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت ہے۔ تو جب آپ وہ ہتھوڑا اٹھا کر کے اس پہ مار رہے تھے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آقا نے جو چادر اوڑھ رکھی ہے، تو جب چادر کا پلو اٹھا تو آپ نے دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت جابر نے دیکھ لیا کہ آقا کی پیٹ مبارک پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب آپ نے کھانا نہیں کھایا کئی دنوں سے۔ آپ ترنت وہاں سے اپنے گھر آتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آپ کے گھر کی بھی زیارت کی ہے، اور جہاں پر آپ نے دعوت کی تھی وہ جگہ بھی میں نے زیارت کی۔ آپ گھر آتے ہیں، اپنی اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ اہلیہ نے عرض کیا بس ایک بکری کا بچہ ہے چھوٹا سا، اور 1 سا یا آدھا سا جو، 1 سا 4 کلو 50 گرام مان کے چلیے، یا آدھا سا 2 کلو 45 گرام، تو مطلب 2 یا 4 کلو جو تھے، باقی وہ بکری کا بچہ تھا۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو بتایا کہ میں نے آقا کے پیٹ میں پتھر بندھے ہوئے تھے، مجھے برداشت نہیں کہ سرکار میرے یہاں یہ چیز ہوتے ہوئے سرکار کو میں کھانا نہ کھلاؤں۔ آپ کی اہلیہ بھی کتنی وفادار کہتی ہیں ٹھیک ہے اس بچے کو ذبح کر دو اور یہ اس کا آٹا میں تیار کرتی ہوں، اب جا کر کے آقا کے کان میں کہہ دیجیے کہ سرکار آپ کی دعوت ہے اور 1-2 صحابہ کرام کی بھی دعوت ہے۔ ادھر گوشت بن رہا ہے اور آٹا تیار ہو رہا ہے۔
جیسے ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کے کان میں کہا یا رسول اللہ میرے گھر پہ آپ کی دعوت ہے اور ایک دو صحابہ کرام جس کو آپ چاہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لیں۔ آقا عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان معجزن ہوئی، آپ نے اعلان فرما دیا اے تمام صحابہ کرام سنو، حضرت جابر کے یہاں دعوت ہے، تیار ہو جاؤ، چلو ان کے یہاں تعالوا الی بیت جابر، حضرت جابر کے گھر کی طرف چلنے کی تیاری کرو تو مطلب کی دعوت ہے۔ وہ صحابہ کرام جو 28 دن سے ایک دور کھا کھا کر کے خندق کھود رہے تھے، جب انہوں نے دعوت کا نام سنا مچل گئے۔ حضرت جابر ادھر سکتے میں آ گئے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے میں آ گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور 2-2.5 کلو 4 کلو آٹا ہے، کتنے لوگ کھا پائیں گے؟ قربان جاؤ مسلمانوں۔ وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے گھر کی طرف آتے ہیں، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں میں نے آقا کو دعوت دے دی جیسا تم نے مشورہ دیا تھا کہ آپ کی دعوت ہے اور آپ کے ساتھ میں 1-2 صحابہ کرام اور بھی چلیں تو وہ بھی کھانا کھانا۔ تو میں نے تو اس سرکار سے اتنا کہا، سرکار نے تمام صحابہ کرام کی دعوت کر دی۔ قربان جاؤ ان کی اہلیہ کے ایمان پر۔ وہ اہلیہ کہتی ہیں تم نے بلند آواز سے کہا ہوگا دعوت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میں نے ویسے ہی کہا تھا جیسے کہ تم نے کہا تھا، جیسے مشورہ ہوا تھا ویسے ہی میں نے کہا تھا۔ تو ان کی اہلیہ نے کتنا پیارا جواب دیا تھا کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت دی ہے تو ہم سرکار کو کھلائیں گے۔ سرکار نے صحابہ کرام کو دعوت دی ہے تو سرکار صحابہ کرام کو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلی حضرت غوث الورا علامہ مولانا نور الہدی مصباح دعوت برکاتہ العالیہ، نعرہ تکبیر، رسالت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے دوڑتے پھر آقا کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ اب تو انتظام کتنا ہے، صحابہ کرام کتنے ہیں۔ آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا نے فرمایا یہاں گوشت پک گیا؟ جی حضور بس پکنے والا ہے، قریب ہے کہ پک جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں اس کو پکنے دینا، اتارنا نہیں، چولہے پر سے اس کو اتارنا نہیں۔ روٹی یہ حضور آٹا تیار ہے، آٹا گوندھ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا آٹا گوندھ کے تیار رکھو، جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک روٹی پکانا شروع مت کرو۔ ادھر پورے صحابہ کرام کے مجمع میں آواز گونج رہی ہے جابر کے یہاں دعوت ہے چلو، جابر کے یہاں دعوت ہے چلو، سب تیار ہیں آنے کے لیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چلو اے جابر چلو، چلتے ہیں۔ آپ آتے ہیں، کہاں ہے ہانڈی؟ سرکار یہ چولہے پہ ہانڈی ابل رہی ہے۔ آپ نے اپنا لعاب ذہن نکالا، آٹا کہاں ہے؟ حضور یہ آٹا ہے۔ اپنا لعاب ذہن نکالا، اس آٹے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جابر ہانڈی تیار ہو گئی ہے، آٹا تیار ہے، اب تم پڑوس کی جتنی عورتیں ہیں ان سب کو بلاؤ، چولہے جلواؤ، آٹے کے اوپر کپڑا ڈال دو،
عورتیں کچھ عورتیں لوئی بناتے جائیں، کچھ عورتیں روٹی بناتے جائیں۔ صحابہ کرام کو آواز دے لو، 10 صحابہ کرام آتے گئے، پیٹ بھر کھاتے گئے۔ یہ 10 صحابہ کرام آتے گئے، کھاتے گئے، آتے گئے، کھاتے گئے۔ کتنے؟ روایت میں آتا ہے کہ 1500 صحابہ کرام نے اس آقا نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کوئی بھوکا تو نہیں رہ گیا؟ نہیں حضور، سب شکم سیر ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، سب لوگوں نے کھانا کھا لیا، یہ کھانا کھاتے رہنا، جو آٹا ہے اس کی روٹیاں پکاتے رہنا اور کھاتے رہنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ 3 دنوں تک کھانا کھاتے رہے اور پورے مدینے میں بانٹتے رہے۔ روٹیاں پکتی رہی اور بٹتی رہی، 3 دن تک یہ سلسلہ چلا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں سوال آیا، دیکھیں کتنا ہے۔ جب آپ نے اس ہانڈی کا ڈھکن کھولا تو آپ نے اتنا ہی گوشت پایا جتنا ذبح کر کے ہانڈی میں ڈالا، آٹا اتنا ہی گوندھا بنایا جتنا کہ انہوں نے گوندھنا شروع کیا تھا۔ پھر وہ روٹیاں بھی ختم ہو گئیں، گوشت بھی ختم ہو گیا۔ دوڑتے دوڑتے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، وہ آٹا، وہ روٹی اور بوٹی سب ختم ہو گئی۔ آقا نے فرمایا، تم نے دیکھ لیا تھا کیا؟ یا رسول اللہ، غلطی ہو گئی۔ کہا کہ اے جابر، اگر تم اس کو کھول کے نہ دیکھتے تو بہت دنوں تک تم اس کو کھاتے رہتے۔ قائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لعاب مبارک پڑ گیا۔ جہاں پر آپ کا گھر ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے تھوڑی دور پر پہاڑ ہے۔ پہلے تو پہاڑ بہت نزدیک تھا، اب تو بیچ میں روڈ نکل گئی تو دور ہو گیا، لیکن آپ کے گھر کے پاس پہاڑ ہے۔ پہاڑ کی گرمی وہ لوگ زیادہ جانتے ہیں جو پہاڑ پر کبھی گئے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کی گرمی تو یہ ہوتی ہے کہ آپ رات میں جائیں گے، جب بھی اس کی گرمی آپ کے جسم کو پسینہ نکال دے گی۔ اور پھر عرب کی گرمی کا حال، لیکن قربان جاؤ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لعاب دہن پر کہ آپ نے اس ہانڈی میں لعاب ڈال دیا۔ اتنی سخت گرمی، اس کے ساتھ پہاڑ کی تپش نے اس گوشت کو خراب نہ کیا۔ 3 دن تک رہا، کوئی فریج نہیں، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں، روٹی بھی خراب نہیں ہوئی اور گوشت بھی نہیں خراب ہوئی۔ یہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت۔ تو یہ صحابی، ابھی میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں اب بیان کروں گا انشاءاللہ، دیر ہو جائے گی تو، لیکن ابھی جو سناؤں گا ایمان تازہ ہوگا، گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ایمان تازہ ہوگا۔ یہ تو مدینہ شریف کی بات ہے۔ اور ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الیمان، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ رازدار، کوئی راز کی بات اگر کرنا ہوتا تھا تو سرکار حضرت حذیفہ بن الیمان سے پوچھتے، ان سے راز کی بات کرتے۔ یہ دو صحابی، یعنی یہ دونوں صحابی بہت بڑے درجے کے ہیں، اجلہ صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کا وصال
لگ بھگ 35 ہجری میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 35 ہجری میں. اسی کے قریب قریب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. یہ مدینہ شریف کے تھے، لیکن ان سب کا آستانہ، ان سب کے مزار عراق میں ہیں. دونوں کے مزار شریف عراق میں. دین کی خدمت کے سلسلے میں گئے دریائے فرات کے کنارے. وہ دریائے فرات کہ جس دریا سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بھرا تھا اور یزیدیوں نے اس مشق پر تیر مار دی. وہ جگہ میں نے دیکھی. وہ جگہ بھی، اس کی بھی زیارت ہوئی ہے. انشاءاللہ جب کوئی موقع ملے گا تو پورا بیان ہوگا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی مزار شریف کہاں تھی؟ دریائے فرات کے پاس. نہر فرات. نہر فرات جنتی نہروں میں سے ایک نہر ہے. جنتی الحمدللہ میں نے اس کا پانی بھی پیا ہے اور اس سے وضو بھی بنایا. یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا جو مزار ہے اسی کے بازو میں ہے، تو سعادت ملی. تو حضرت ان دونوں کے قبریں کہاں پر تھیں؟ دریا فرات کے قریب میں. زمانے گزرتے گئے، دن گزرتے گئے. آپ نے جو عراق کا والی اور حاکم تھا اس کے خواب میں آئے کہ ہماری قبر میں پانی آنے والا ہے، لہذا ہم کو قبر سے نکالا جائے. ایک رات میں، دوسری رات میں پھر خواب میں آئے، تیسری رات میں پھر خواب میں آئے. تینوں رات اس حاکم کی، جو عراق کا حاکم تھا، اس کے خواب میں آئے. اس نے کوئی دھیان نہیں دیا. پھر اس کے بعد چوتھے دن جو اس حاکم کا وزیر تھا اس کے خواب میں آنا شروع ہوئے. تو 3 دن تک اس وزیر کے خواب میں آئے کہ ہم دونوں کی قبروں کو یہاں سے ہٹاؤ، نہر فرات سے پانی آنے والا ہماری قبروں میں. تو جب وزیر کے بھی 3 دن خواب میں آئے، پھر صبح جب ہوئی تو اس نے تذکرہ کیا اپنے حاکم سے کہ یہ جو حضرات صحابہ کرام کی مزاریں ہیں، تو یہ صحابہ کرام ہمارے خواب میں آئے، انہوں نے کہا کہ ہماری قبر سے ان کو نکالا جائے. تو اس حاکم نے کہا کہ میرے بھی خواب میں یہ لوگ آ چکے ہیں، 3 دن تک آئے ہیں، لہذا ایسا کیا جائے. یہ بات حقیقت ہے، سچ ہے، ان دونوں کو ان کے قبروں سے نکالا جائے. یہ وہ زمانہ تھا کہ اس وقت حج کے دن چل رہے تھے، کیونکہ حج کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں نا حج کرنے. تو وہ زمانہ حج کا زمانہ تھا، حج کا وقت تھا. تو حاکم نے یہ کہا کہ ان دونوں کو ان کی قبروں سے اس وقت نکالا جائے جب سب لوگ حج کر کے واپس آ جائیں جو حج کرنے گئے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی ان صحابہ کرام کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. تو 3 یا 4 مہینے کے بعد تاریخ مقرر ہو گئی، دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن ان دونوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا. جب ان دونوں کو ان کی قبروں سے نکالنے کا وقت آیا تو پورے عراق میں اور ارد گرد کے جتنے ملک تھے، مطلب سب جگہ یہ نام ہو گیا، سب جگہ یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن الیمان کی قبروں سے ان کو نکالا جائے گا باہر. تو جب وہ دن آیا، ایک بہت بڑے میدان میں یہ ہوا، ایک بہت بڑا میدان صاف صفایا کرایا جائے، کیونکہ اس وقت جو حاکم ہوتے تھے مسلمان تو وہ سنی ہی تو ہوا کرتے تھے، وہ سب سنی ہوا کرتے تھے. آج بھی الحمدللہ بغداد میں کچھ دوسرے نہیں، سب سنی ہی. الحمدللہ بغداد شریف میں ایک بھی نہیں ہے دوسرے، سب اپنے الحمدللہ.
تو جب وہ وقت آ گیا، وہ دن آ گیا، تو پورا ہجوم کھچا کھچ پورا میدان بھرا، اس میں ہر قسم کے انسان موجود تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، حکیم بھی تھے، فلسفی بھی، ہر قسم کے لوگ اس میدان میں حاضر ہوئے کہ دیکھا جائے گا، ان کو چیک کیا جائے گا کہ کہا جاتا ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں۔ تو جب ان کی قبروں کو کھولا گیا اور ان دونوں کو اس میدان میں لا کے رکھا گیا، تو واقعی ایک کی قبر میں نہر فرات کا پانی جا چکا تھا اور دوسرے کی قبر میں پانی رس رہا تھا، جانے والا۔ یہ تو ان کی قبر کا معاملہ ہو گیا۔ پھر جب ان دونوں کے جسد اطہر کو میدان میں رکھا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا، چیک کرنے والوں نے چیک کیا، ڈاکٹروں نے، حکیموں نے، طبیبوں نے، سب لوگوں نے نبض پکڑ کے دیکھا تو الحمدللہ ان سب کی نبض چل رہی تھی۔ ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو ان دونوں کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ صحابہ کرام ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا جب یہ عالم ہے کہ جب ان کو قبر سے نکالا گیا تو ان کی روح تو آئی ہے، نبض بھی چل رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، تو پیارے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان کے یہاں پہ خروچ آ گئی، نکالتے وقت خروچ آ گئی ہوگی، الحمدللہ وہاں سے خون نکل گیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کو 1445 سال ہو گئے ہیں۔ 1445 چل رہا ہے نا، تو 1445 سال۔ ان دونوں کی وفات 40 ہجری کے قریب میں ہوئی، آپ 45 رکھ لو۔ اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ 1348 کا واقعہ، 1348، یعنی ابھی پورے 100 سال نہیں ہوئے کہ ان دونوں حضرات کو قبروں سے باہر نکالا، یعنی 1300 سال کے بعد جب ان کو قبروں سے نکالا گیا تو وہ زندہ تھے، ایسے زندہ جیسے ہم اور آپ زندہ۔ بہت عمدہ، بہت 1348 چل کیا رہا ہے 1445۔ ابھی جب 1448 آئے گا تب جا کے 100 سال ہوں گے اس واقعے کو، تب 100 سال ہوں گے، ابھی پورے 100 سال نہیں ہوں گے۔ ان دونوں حضرات کے مزار شریف مدائن میں ہے۔ مدائن یہ بغداد شریف سے 40 کلومیٹر دور ہے۔ پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پر مزار تھا، ابھی بھی ہے، شروع سے اب تک وہیں پر ہے۔ پھر ان دونوں حضرات کو، یہ بھی صحابی رسول ہیں، تو ان دونوں کو بھی انہی کے ساتھ میں رکھ دیا گیا۔ الحمدللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار شریف کا بھی زیارت ہوئی، اور ان دونوں حضرات کے بھی مزار شریف کی زیارت ہوئی، فاتحہ وغیرہ صلاۃ والسلام پڑھا گیا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے وہاں پر جانے کے بعد، ایسا لگتا ہے کہ ہم ابتدائی اسلام میں آئے ہیں۔ ابھی تو 1400 سال، 1450 سال ہو گئے ہیں۔ وہاں پر جب جائیں گے تو جو ولی ہیں، کسی کو 100 سال، کسی کو 200 سال، کسی کو 300 سال، 400 سال۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، یہ ان سب کا زمانہ تھا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہم اور آپ بہت کچھ سنتے ہوئے آئے ہیں، اور
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ایسے بھی ظاہر ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے نبوت کی، ان کے آنے کی بشارت توریت میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی، اگلے انبیاء کرام نے آپ کی آمد کی بشارت کی ہے۔ ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی، آپ کی ولایت کی بشارت اور اگلے اولیاء کرام نے کی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بھی بغداد ہی میں ہیں، عراق میں۔ الحمدللہ ان کے آستانے کی زیارت ہوئی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے یا پانچویں نمبر پر پیر و مرشد ہیں آپ کے سلسلے کے۔ وہاں پر چاہے غوث پاک سے پہلے کے ہوں جب بھی قادری سلسلہ لکھا ہے، چاہے بعد کے ہوں جب بھی قادری سلسلہ لکھا ہے۔ وہ شعر کون سا ہے؟ آپ سے پہلے ہوں یا بعد کے ہوں، جو بھی ہوں، جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں تمہارا، ہاں سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا کا۔ جو اولیاء بھی پہلے ہو چکے ہیں وہ بھی سلسلے قادریہ کے، جو اولیاء بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی سلسلے قادریہ کے، جو اولیاء گزر چکے ہیں وہ بھی قادری ہیں، اور جو بعد میں آ رہے ہیں وہ بھی قادری ہیں۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے، آپ کی شان ہے۔ آپ ایک مرتبہ مدرسے میں جب بغداد شریف آ گئے پڑھنے کے لیے، تو آپ کے استاد حضرت حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، غوث پاک پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے باہر گئے تو آپ کے استاد نے فرمایا، یہ استاد کیسے استاد ہیں؟ اللہ کے بہت بڑے ولی، اللہ کے بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم، مطلب یہ غوث پاک کے استاد ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا جو بھی گیا ہے عبدالقادر، یہ عنقریب اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت آپ کے استاد محترم دے رہے ہیں، اپنے لڑکوں سے، اپنے شاگردوں سے فرما رہے ہیں، یہ لڑکا جو ابھی گیا ہے عبدالقادر، یہ عنقریب اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ جب آپ 21 سال کی عمر میں محفلیں کرنے لگے، آپ کی محفلوں میں عوام کم آتی تھی، خواص زیادہ آتے تھے، اولیاء کرام آپ کی محفل میں زیادہ آتے تھے، کیونکہ آپ جس کو چاہیں ولایت عطا کریں اور جس سے چاہیں چھین لیں۔ آپ کو یہ اس لیے ہر ولی، چاہے پہلے کا ہو چاہے بعد کا ہو، سب اپنے دلوں میں آپ کا ادب رکھتے ہیں۔ تو آپ کی بارگاہ میں علماء کرام اور اولیاء کرام کی کثرت ہوا کرتی تھی۔ تو جب آپ ایسے ہی تقریر کرنے لگے، اور آپ تقریر اتنی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ کرتے تھے کہ لوگوں کی سسکیاں بن جاتی تھیں۔ آج کل تو الحمدللہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ابھی آج کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آج کے زمانے میں ہنسایا بھی جاتا ہے تقریر میں، پتہ نہیں کتنی ہنساتے ہیں۔ بہرحال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ایسی ہوتی تھی، بالکل متانت و سنجیدگی کے ساتھ، ایسی متانت و سنجیدگی کے ساتھ کہ ان علماء کرام جو سننے کے لیے آئے ان کی سسکیاں بن جاتی، بے ہوش ہو جاتے، یہاں تک کہ ان کا انتقال بھی ہو جائے اللہ کے ڈر سے۔ یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھاتے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیتے، تو کوئی انسان برداشت نہ کر پاتا تو وہ انتقال کر جاتا۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے ہی آپ تقریر کر رہے تھے، اتنے میں ایک غیب سے ندا آنے لگی، غیب سے
چاروں طرف سے ندا آنے لگی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جو اولیاء کرام آپ سے پہلے ہو چکے، وہ اپنی روحوں کے ساتھ، اور جو اولیاء کرام اس وقت موجود تھے پوری دنیا میں، وہ اپنے جسموں کے ساتھ، اور جو آنے والے اولیاء کرام ہیں وہ سب وہاں پر وہ سب کی روح اس محفل میں پہنچی، اور آپ کو یہ کہا گیا ہے عبد القادر اب کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو قدمی حاضری علی رقبۃ کل ولی۔ تو ایسے موقع پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ یہ کون سا موقع تھا؟ تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام فرشتوں کا حضور۔ جیسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو تمام فرشتے جن و انس کی چاروں طرف سے سلام کی صدائیں آ رہی تھی، ایسے ہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا جا رہا تھا کہ عبد القادر وقت آ گیا ہے، اب وہ اعلان کر دو جو برسوں سے قول چلتا آ رہا ہے، اب اسی قول کا اعلان کر دو۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آپ کی وہ ہے تلوار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے آستانے کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کے تمام مصائب و آلام دور فرمائے، اور ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک سے جو بغض رکھے گا کبھی وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک سے جو بغض رکھے گا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ایک ولی کا فرمان ہے، آپ کے زمانے میں ایک آپ کے تو جلدی شروع کیا کرا آپ کے زمانے میں ایک آپ ہی کے مرتبے برابر تو نہیں کہوں گا، بہت عظیم المرتبہ، جن کا نام حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، انہوں یہ اپنے مریدوں سے، پہلے کے مرید ایسے ہوتے تھے جیسا پیر کہتے تھے، پہلے کے پیر بھی ویسے ہوتے تھے، ویسے مرید سے جیسا کہتے تھے ویسا کرتے تھے۔ آپ اپنے مریدوں سے، اپنے متعلقین سے فرمایا کرتے تھے، تم میں سے جو شخص بغداد جائے تو وہ عبد القادر کی مزار شریف پر حاضری ضرور ہے، کیونکہ اگر تم بغداد جاؤ اور ان کی مزار شریف پر حاضری نہ دو تو اگر تمہارے اندر ولایت ہے تو وہ ولایت تم سے چھن ضرور جائے گی، وہ ولایت تم سے چھن ضرور جائے گی، بھلے ہی تمہارے مرنے کے وقت وہ چھنے لیکن چھن ضرور جائے گی۔ تو وہ حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بددعا ہے، بغداد شریف جو جائے یا جو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و حسد رکھے، ایسا نہیں، بلکہ وہاں پر جائے تو حاضری بھی دے، اور آپ سے اگر نہ جا سکے تو دل میں تمنا رکھے اور ان سے محبت اور فضل ضرور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی محبت میں جلائے اور انہیں کی محبت میں اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔